بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے حکیم حافظ محمد عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس بیماری کے بارے میں گفتگو کریں گے اس کا نام ہے دمہ۔ دمہ، اس کے علامات کیا ہوتی ہیں، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اس میں احتیاطی تدابیر کس طرح سے کی جاتی ہیں، اور پھر اس کے لیے اس کا علاج، ان تمام موضوعات پہ ہم بحث کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ وہ مریض جو دمے کی تکلیف میں، شکایت میں مبتلا ہیں، ان کو بہت ساری اچھی اور عمدہ گفتگو سننے کو ملے گی، جس سے وہ اپنے بیماری کو کم کرنے میں کافی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو سب سے پہلے یہ بات بتاتا ہوں، دمہ، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ سانس کا رک کے آنا، سانس کا تنگی سے آنا، سانس کا مشکل سے آنا، سانس کی نالی میں سوزش کا ہونا، اور دماغ پہ دباؤ ہونا، سر کا درد ہو جانا، طبیعت گری رہنا، طبیعت کے اندر کافی کمزوری کا محسوس ہونا، یہ تمام علامات ہیں۔ کھانسی مسلسل ہوتے رہنا اور کھانسی کے اندر سیٹی کا بجنا، یہ تمام علامتیں جو ہیں یہ دمے کی علامتیں کہلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جن کو دمے کی تکلیف ہوتی ہے، ان کو بعض دفعہ مسلسل قبض کے رہنے سے یہ بیماری بڑھتی ہے، پیٹ میں تیزابیت کے رہنے سے یہ تکلیف بڑھتی ہے۔ تو ان صورت میں یہ تمام چیزیں جو آپ کو میں نے بتائی ہے، یہ علامات ہوتی ہیں دمے کے ہونے میں۔ دمے کو آپ مسلسل اگر آپ دیکھیں کہ دمہ کی شناخت ہم کیسے کریں، تو ان میں یہ علامات پائی جاتی ہیں۔ اب ہم یہ چلتے ہیں کہ یہ تو میں نے آپ کو ایک مختصر سی چیزیں بتائیں۔ اب بہت سارے لوگ جن کو دمے کی تکلیف ہوتی ہے، وہ کن کن لوگوں کو ہوتی ہے؟ عموماً یہ بائی برتھ ہوتی ہے، یعنی بچے جو پیدائشی طور پر ماں باپ کو کسی کو دمے کی شکایت ہے تو وہ بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ سب میں ہو، کسی نہ کسی ایک بچے میں، کسی میں یہ، اور بعد میں کسی میں بھی نہیں ہوتی۔ اور وہ بچے میں سانس کی تکلیف، سانس کی علامات، یہ دمے کی علامات پائی جاتی ہیں۔ بچوں میں یہ زیادہ ہوتی ہے چونکہ قوت مدافعت کم ہوتی ہے۔ جوں عمر بڑھتی جاتی ہے، آدمی جوانی کی طرف آتا ہے، اگر وہ پراپر اپنا صحیح طرح سے علاج نہ کرے، اپنی صحت کی دیکھ بھال پوری طرح سے نہ کرے، تو پھر یہ علامت مسلسل بڑھتے بڑھتے تکلیف کا باعث بنتی ہے، اور مسلسل یہ دمے کی علامت بنتی ہے۔ اس کے اندر چند چیزیں ایسے ہوتی ہیں، جیسے سانس کی نالی کے اندر سوزش کا ہو جانا، اور سوزش کی وجہ سے اس کا جو سانس جہاں سے گزرنا ہے وہاں سے اس کا اخراج کا نہ ہونا یا مشکل سے ہونا، یا ایسی صورت کہ جب پھیپھڑوں کو اچھی اور عمدہ تازہ آکسیجن چاہیے ہوتی ہے، وہ آکسیجن کا نہ ملنا، کاربن ڈائی کا خارج نہ ہونا، یہ تمام علامتیں، اور پھیپھڑے کا کمزور ہو جانا، مسلسل پوری طرح سے ورک نہ کرنا، کام نہ کرنا، یہ تمام وجوہات بنتی ہیں جو دمے کا باعث ہوتی ہیں۔ اس میں بہت سارے وہ لوگ جو سگریٹ کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ جو زیادہ سفر کرتے ہیں، جو پولوشن والی جگہ پہ پھرتے ہیں، ڈسٹ والی جگہ پہ گھومتے پھرتے ہیں، ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے لیبر والے لوگ، مزدوری کرنے والے لوگ جو ایسے صنعتوں میں کام کرتے ہیں جہاں پہ دھول اڑتی ہے، ڈسٹ اڑتی ہے، وہ سانس کے ساتھ ساتھ جو اندر جاتی ہے، وہ تمام اسباب جو ہے ان کی وجہ سے بھی یہ ہوتی ہے۔ بہت زیادہ گرمی میں چلنے پھرنے سے جسم کے اندر کا گرمی کا زیادہ ہو جانا، یہ بھی اس کا باعث بنتی ہیں۔ بہت زیادہ سردی میں کی وجہ سے نالیوں کا سکڑ جانا،
اس کی بھی سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے وہ لوگ جو بازاری کھانے پہ زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں، فاسٹ فوڈ کا استعمال بہت کرتے ہیں، ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ مرغن غذاؤں کا بہت استعمال کرتے ہیں، شادی بیاہ کے کھانے پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اکثر گھروں کا کھانا کم سے کم استعمال کرتے ہیں، کھانے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، بے ٹائم کھانا کھاتے ہیں، کھانے کو پوری طرح سے ہضم نہیں کرتے، غذا کا پوری طرح سے احتیاط کے ساتھ نہیں لیتے، تو یہ تمام عوارضات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دمہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ یہ تو تھی جو وجوہات ہو رہی تھیں۔ اب میں نے آپ کو ایک بیچ میں بتایا تھا کہ اس کی ایک وجہ قبض اور معدے میں تیزابیت کا ہونا یہ بھی ہوتی ہے۔ تو دمے والے مریض عموماً سب سے پہلے احتیاط یہ کریں کہ وہ قبض نہ ہونے دیں، تو کھانا ان کو کھل کے آئے، اجابت اچھی ہو، یا اگر کوئی ایسی علامت ہو رہی ہے یا قبض کی مسلسل شکایت ہے تو اس کا ادراک کریں، اس کے لیے جلاب لے لیں۔ اور اگر آپ کوئی احتیاطی تدابیر میں آپ کو میں بتاتا ہوں، انجیر کا استعمال کریں، بہت فائدہ مند ہے، دمے میں بھی اور پیٹ میں قبض کے میں بھی یہ بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ جو ان لوگوں کو تیزابیت ہوتی ہے، کھانے کا ٹائم نہیں ہوتا ان کا، بے ٹائم کھانا کھاتے ہیں، مسلسل تیزابیت رہتی ہے، اس کی وجہ سے بھی پھیپھڑوں پہ دباؤ ہوتا ہے، آکسیجن پوری طرح سے داخل نہیں ہوتی، کاربن خارج نہیں ہوتی، بلغم کچا پکا بنتا ہے جسم میں، اور وہ بلغم جو ہے جسم سے خارج نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دمے کی کیفیت بڑھتی ہے، دمے کی بیماری بڑھتی ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ سب سے پہلے مد نظر رکھتے ہوئے ان کا علاج کریں۔ اس کے علاوہ کچھ گھریلو ٹوٹکے بتاتا ہوں، جیسے آپ رات کو سوتے وقت دودھ میں کلسٹرائل کا 1 چمچ ڈال کے نیم گرم دودھ میں وہ پی لیں، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ بنفشہ کا جوشاندہ بنا لیں، بنفشہ 3 گرام یا 5 گرام بنفشہ لے لیں، اس کو پانی میں ابال لیں، اس میں تھوڑا سا ادرک ڈال لیں، اگر شوگر نہیں ہے تو شہد کا استعمال بیچ میں کر لیں، شوگر ہے تو شہد نہ ڈالیں، تو اس سے بھی یہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ علاج میں چند ایک آپ کو بتا رہا ہوں جس سے آپ کو گھر میں ہی ٹریٹمنٹ آپ اس کا کر سکتے ہیں، اور انیشل اسٹیج پہ اگر آپ تھوڑا سا دھیان دیں گے تو انشاءاللہ یہ دمہ ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سارے بزرگ یہ کہتے ہوئے گزر گئے کہ دمہ دم سے ہے، یعنی دم جب تک زندگی ہے، جب تک دم ہے اس وقت تک یہ دم کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے۔ حالانکہ بہت تحقیق ہوئی، سب کچھ ہوئی، اب ایسی بات نہیں ہے۔ تھوڑا سا آپ علاج کریں، اپنے ماہر سے مشورہ کریں اور بر وقت دوائی کا استعمال کریں تو اس سے آپ کو کافی فائدہ مل سکے گا۔ اس کے علاوہ یہ تو وہ چیزیں تھیں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں اور چند چیزیں، جیسے گھر کے اندر بہت سارے لوگوں نے قالین بچھا رکھے ہیں، یا ایسے بستر ہے جو کئی ہفتے کئی مہینے اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں، صفائی پراپر نہیں ہوتی، وہ ڈسٹ کی وجہ بنتی ہے، سانس کے ساتھ ساتھ وہ اندر جاتے ہیں اور وہ بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ قالین کے اندر بہت باریک ذرات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ سانس کے ساتھ ساتھ جب جسم میں داخل ہوتے ہیں وہ سانس کی تنگی کو پیدا کرتے ہیں، اور اس سے پھر یہ سانس کی تکلیف ہوتی ہے، سانس کی نالی میں سوزش ہوتی ہے، اور پھر وہ دمے کی طرف انسان جو ہے وہ جاتا ہے۔ یہ بہت موذی مرض ہے، اگر خدا نخواستہ لاک ہو جائے تو بہت سے لوگ بیچارے اس سے جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، سارا دن جسم ٹوٹا رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، جسم میں تازگی نہیں ہوتی، بہت سارے عوارضات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر آدمی کافی مشکلات میں گھرا رہتا ہے۔ تو یہ تو چیزیں اس طرح سے تھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس کا استعمال کریں اور جن کی احتیاطی تدابیر کے ساتھ آپ اپنے آپ کو بہتر اور اچھا محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دواخانہ حکیم اجمل خان کی کچھ نایاب اور عمدہ چیزیں ہیں، جس میں شربت صدر ہے، شربت زوفہ ہے، ان دونوں کا کعوہ بنا لیں۔ شربت صدر کے 2 بڑے چمچ 1 کپ گرم پانی میں حل کریں، شربت صدر کا 1 چمچ اس میں حل کر لیں، صبح شام یہ پی لیں، اس سے بلغم کا اخراج ہوتا ہے، نالیوں کے اندر جو سوزش کی کیفیت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے طبیعت کافی ہلکی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ قرص دمہ ہے،
جو لوگ شوگر کے مریض ہیں، شربت وغیرہ کا استعمال نہیں کر سکتے، وہ دمے کی گولیاں ہیں تو وہ اس میں شوگر نہیں ہوتی، اس کا استعمال کر لیں، اس سے فائدہ ہے۔ اسی طرح سے دمے کی بہت پرانی دوائی ہے معجون راح المومنین ہے، لوقتہ ہے، ان کا استعمال معالج کے مشورے کے ساتھ اپنی طبیعت اور بیماری کی جو وجوہات بن رہی ہے اس کے مطابق اور اس کی کیفیت کے مطابق آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ویسے عموماً ان کو اگر استعمال 3 گرام سے 5 گرام تک گرم پانی میں حل کر کے بھی لے سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے معالج سے اس کا رابطہ کریں اور ان سے کریں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اور بتاؤں، یہ جو دمہ ہوتا ہے یہ الرجی سے بھی ہوتا ہے۔ الرجی کیا ہوتی ہے؟ الرجی مثلا پولن الرجی ہے، پھولوں کی الرجی ہے، بعض دفعہ کوئی ڈسٹ الرجی ہے، یا ایسی جگہ پہ آپ گئے ہیں جہاں پہ آکسیجن اچھی نہیں ہے، یا کاربن ہے، یا دھواں ہے، یا اس طرح کا ماحول ہے جہاں پہ آپ کو اچھی صاف ستھری فضا میسر نہیں ہے، تو ان تمام چیزوں کے ساتھ بھی یہ بیماری بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے یہ پچھلے سال ہوا، 1 سال پہلے تکلیف ہوئی تھی، اس کے بعد میں ٹھیک رہا۔ ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ وہ انیشل اسٹیج بھی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ سیزنل ہوتا ہے، مثلا ان کو کہیں گندم کی کٹائی کے موسم میں ہو گیا، اس کے بعد وہ جب وہ موسم گزر گیا ٹریٹمنٹ لیا، لیکن پراپر ٹریٹمنٹ نہیں لیا، عارضی میڈیسن استعمال کی، جب طبیعت ٹھیک ہوئی دوائی چھوڑ دی۔ جب وہ دوبارہ اس نے چونکہ اس وقت دوائی لی، تکلیف ختم ہوئی، بخار میں ٹھیک ہو گیا، اس نے پراپر پورا علاج نہیں کیا، دوبارہ اسی سیزن میں پھر تکلیف ہو گئی، اب وہ دوبارہ شکایت کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اس لیے جب کبھی ایسے کیفیت ہو تو اس کا پورا مکمل علاج کریں تاکہ آئندہ یہ نہ ہو۔ اگر اس کا علاج پوری طرح سے نہ کیا جائے تو پھر جو یہ اس طرح سے جیسے اس نے سال کے بعد کہا، پھر اس کا وقفہ کم ہوتا ہے، یہ 7 مہینے میں 10 مہینے میں، یہ اس طرح سے اس کا عارضہ ہوتا چلا جاتا ہے، بیماری اود کر آتی ہے، مسلسل ہونی شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ جسم میں کمزوری بڑھتی جاتی ہے اور بیماری زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا جو جسم کے اندر قوت مدافعت ہے وہ کمزور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بیماری مسلسل پھر رہنے لگتی ہے۔ پھر مسلسل کھانسی کا آنا، اس کے اندر ایک اور بھی ہوتا ہے، جب سانس لیتا ہے، سانس لیتے ہوئے اس میں سیٹی پوری کی طرح سے بجتی ہے، اور یہ بڑی علامت ہوتی ہے دمے والے کے لیے۔ تو اس چیز سے بچا جائے، ان تمام چیزوں کی احتیاط کریں، جیسے گندم کی کٹائی ہے یا چاولوں کی کاشت ہو رہی ہے، چاولوں کے کاشت میں جب آپ اس کی فصل کے پاس سے گزریں گے تو وہاں سے جو اس کا بورا اڑتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے، سانس گھٹتا ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی جگہ پہ جانے سے اجتناب کریں، اور بہت بہتر ہوگا جن لوگوں کو یہ تکلیف ہے وہ ماسک کا استعمال کریں، اور ایسا ماسک استعمال کریں کہ جس سے کسی بھی قسم کے ذرات، دھول وغیرہ وہ ان کے اندر، سانس کے اندر اپنی نالی تک نہ پہنچے، تاکہ انسان اپنی صحت کے ساتھ رہے۔ ماسک کو بدل لیں یا اچھی طرح دھو کے خشک کر کے اس کو استعمال کریں، اس سے کافی بہتر آپ محسوس کریں گے، اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ اسی طرح سے جو میں نے آپ کو میڈیسن بتائی ہے، تیار میڈیسن ہے دوا خانے کی، اس میں سے کوئی آپ استعمال کرنا چاہیں وہ کریں۔ کھجور کا استعمال ہے، صبح گرم دودھ کے ساتھ آپ کھجور استعمال کر لیں، ملٹھی کا استعمال کر لیں، وہ بھی کافی فائدہ مند ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ بر وقت اپنی تکلیف کو بڑھنے سے روک سکتے ہیں اور اچھی اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، آپ بہت اچھا ہوگا اگر آپ اپنی لائف کو اچھا گزارنا چاہیں گے تو آپ کھانے میں ایک شیڈول بنائیں اور پراپر طریقے سے اچھی اور معیاری غذا کا استعمال کریں۔ کوشش کریں جو گھر کے کھانے پکے ہوئے ہیں ان تک محدود رہیں تاکہ آپ کی صحت اچھی رہے اور آپ اچھی زندگی گزار سکیں۔ کوشش کریں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔